الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال تعالى في مقام آخر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال تعالى في مقام آخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواه ابی داود او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، اس پرفتن پرآشوب دور میں جہاں خصوصاً نوجوان، خصوصاً بڑھتی عمر کے بچے باطل کی طرف، شریعت کے خلاف استعمال ہونے والی چیزوں کی طرف لپکائے جا رہے ہیں، لبھائے جا رہے ہیں، بلائے جا رہے ہیں، آپ کے بچے میں جو ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو ہم ابھاریں گے، اس کو بڑھاوا دیں گے، اس نام پر غلط سمت میں بچوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ ناچ گانے کے نام پر، الگ الگ ریئلٹی شو، ایسے شوز بنائے جا رہے ہیں کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے نچائے جا رہے ہیں، گوائے جا رہے ہیں، جب باطل اتنی انتھک محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور اس میں اپنے آپ کو کھپا چکا ہے کہ یہ جو آج کے بچے ہیں کل کے جوان ہوں گے، قوم کا، ملت کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے۔ جب ان پر اتنی محنت کی جا رہی ہے اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پلاننگ کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، تو حق کو کتنا زیادہ محنت کی ضرورت ہے، سچائی کو کتنا زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کو کتنا زیادہ اپنے بچوں کے تئیں ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور ان تمام برائیوں کا خاتمہ شریعت میں بتایا گیا ہے کہ جتنے کچھ پلاننگ کیے جائیں، باطل اپنی محنتیں کرے، برائیوں کی طرف لبھایا جائے، ابھارا جائے، مدعو کیا جائے، ان تمام چیزوں کا توڑ شریعت میں رکھا ہے اور وہ ہے نماز۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو کتاب
تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم وعمت فیوزہم تحریر فرما رہے ہیں، یعنی اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور اس کے مقصد پر دھیان دے تو وہ اسے بے حیائی اور ہر برے کام سے روکے گی، اس لیے کہ انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان اور اقرار کرتا ہے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی کی بات کو وقعت نہیں دیتا۔ پھر ہر رکعت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار و عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، لہٰذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے دھیان والی نماز اور اس عہد والی نماز کو پڑھا ہے تو جب جب بھی گناہ کا خیال آئے گا یہ دھیان آئے گا اس کو کہ میں نے یہ اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے، اور اللہ کی بڑائی اس کے دل میں آئے گی، اور یہ جو خیال ہے یہ خیال اس کو روکے گا برائی کرنے سے، برائی سے باز رکھے گی نماز اس کو۔ تو سب سے بہترین نسخہ جو شریعت نے امت کو دیا ہے وہ نماز، کہ نماز کو دھیان والی نماز بنا کر پڑھا جائے تو برائی سے بندہ رکے گا۔ اب اس کو آپ لائیے بچوں پر، کہ جب بچوں کو نماز کا عادی بنایا جائے گا، دھیان والی نماز ان کو سکھائی جائے گی، اور وہ کہاں سیکھیں گے؟ مسجد میں آ کر۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے مسجد لانا ضروری ہے، اور بچوں کا مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنائیے، حکم دیجیے، اور خود بھی اس کی پاسداری کیجیے، نماز کی خود بھی پاسداری کیجیے۔ جیسے ایک بندہ کسی کو ہائر کرتا ہے، کسی مزدور کو کام پر رکھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ مزدور مجھے فائدہ پہنچائے، اس سے مجھے کچھ فائدہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اب اللہ جو ہم سے بندگی کروا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو ہم سے کوئی فائدہ چاہیے، اس کی نفی کی ہے کہ ہم تم سے رزق کموانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم تم کو دیں گے، بندگی کرا کے الٹا اللہ ہم کو رزق دے رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ بندے کے بس میں کیا ہے؟ کوشش، بہت ہوا تو وہ زمین میں بیج بو دے گا، لیکن اس کو اگائے گا کون؟ فصل کون بنائے گا؟ اللہ بنائیں گے، اللہ رزق دیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہم تم کو رزق دیتے ہیں، یہ جو تم سے بندگی کرائی جا رہی ہے اس بندگی کا مقصد تم سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے کہ ہم کو تم سے کچھ فائدہ مل جائے گا۔ تو اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند رکھیے، نماز کا عادی بنائیے، اور وہ بنیں گے مسجد میں آ کر۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا مجمع نماز سے فارغ ہو رہا ہے، کیسی نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، وہ سیکھیں گے، نماز کے وہ پابند بنیں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو مسجد لانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم کرو، نماز کی بابت سوال جواب کرو، معلوم کرو کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی، عادت ڈالو نماز کی 7 سال کی عمر سے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا،
وہم ابناء 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اس بات پر کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کو مارو۔ مارنے کا حکم شریعت نے کہیں نہیں دیا، لیکن یہاں آ کر بتایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، 10 سال کے ہو گئے، ان کو مار پیٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کی عمر میں یہ سلیقہ ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا انمول طریقہ ہے جو شریعت نے سکھایا ہے، کسی اور مذہب میں آپ کو ملے گا نہیں کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کیے جائیں، ان کے اوڑھنے کی چادریں الگ کی جائیں۔ اس سے سلیقہ آئے گا، پاکیزگی آئے گی، طہارت آئے گی، اور بند دروازے سے جو برائیاں آ سکتی ہے وہ بند ہو جائے گی، وہ آئے گی ہی نہیں۔ تو کم عمر بچے انہیں مسجد لانا چاہیے، جو تھوڑے سے شعور والے ہو گئے، سمجھتا ہے اپنی پاکی ناپاکی جن کو سمجھتی ہے، ایسے بچوں کو مسجد لانا چاہیے۔ ہاں بہت چھوٹے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال کے بچے ہیں، آ کر ہو سکتا ہے وہ بول و براز کر لیں، پیشاب سے ان کو احساس نہ ہو، فارغ ہو جائیں، شریر خراب ہو جائیں، ایسے بچوں نہیں لانا ہے۔ باقی جو ذرا سمجھدار بچے ہیں ان کو لانا چاہیے، انہیں مسجد لا کر بتانا چاہیے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کیسے ماحول ہوتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں، دیکھو جو عمر دراز لوگ بچوں کو روک رہے ہیں، انہیں جھڑکا رہے ہیں، پیچھے 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 کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو فقہائے کرام کا یہ کمنٹ، ان کا یہ جملہ سن لینا چاہیے۔ فرمایا اگر بچے 2 یا 3 ہوں اور الگ الگ کھڑا کرنے میں اندیشہ ہو کہ اگر وہ ایک جگہ کھڑے کیے جائیں گے، اگر وہ ایک جگہ کھڑے کیے جائیں گے اور ایک صف میں کھڑے کیے جائیں گے تو شرارت کریں گے، جو ہوتا ہے۔ ہمارے عمر دراز بوڑھے باڑے لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے پیچھے ان کی صفیں لگائی جائے، مجمع سے دور ان کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ اب پیچھے وہ کیا کرتے ہیں، ایک صف میں جب 4-5 بچے جمع ہوں گے تو کیا وہ سلیقے کی نماز، طریقے کی نماز پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، شرارت کریں گے، پھر وہ ہنگامہ ہوگا، شرارت ہوگی، ایک دوسرے کو ڈھکیلنا ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر گرنا ہوگا، آوازیں بلند ہوگی، نماز میں خلل ہوگا۔ شرارت کریں جس سے بڑوں کی نمازوں میں خلل ہو جائیں۔ اسی طرح عیدین کے اندر مجمع زیادہ ہوتا ہے، آپ کے بچے اگر ایک دم پیچھے کر دیے جائیں، ہو سکتا گم ہو جائیں، آپ کو ملے نہ، تو فرمایا ایسی دونوں حالتوں میں بچوں کو بڑوں کے ساتھ صفوں میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ایک 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو اپنے برابر کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ کھڑا ہے، دوسری صف میں ایک بچہ کھڑا ہے، تیسری صف میں 1-2 بچے الگ الگ کھڑے ہیں، کیسے شرارت ہوگی؟ نماز بھی پڑھیں گے اور بڑوں کے ساتھ رک کر ان کو معلوم ہوگا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس کا برعکس کیا جاتا ہے، جہاں باطل محنت کر رہا ہے برائی کی طرف لانے کے لیے اور ان کو برا بنانے کے لیے، اور حق والے ہیں کہ پیچھے پیچھے کر رہے ہیں، باہر کرو ان کو، مسجد سے باہر کرو، اوپر کے حصے میں بھیجو۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رویہ تھا پیچھے کرنے کا رویہ، فرمایا اس رویے نے مجھے مسجد سے دور کر دیا۔ میں جب چھوٹا تھا تو ہم کو پیچھے کیا جاتا تھا، ان کو باہر بھگاؤ، ان کو دور کرو، صفوں کے بیچ مت آنے دو، دور کرتے رہے۔ جب میں بڑا ہوا تو اب دل سے نہیں آتا کہ میں مسجد جاؤں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل سے نہیں آتا کہ میں مسجد جاؤں، کیونکہ بچپن میں جب سیکھنے کی عمر تھی، دلچسپی تھی، شوق تھا، نماز پڑھنے کا شوق تھا، مسجد جانے کا شوق تھا، ایسے شوق کو ملیامیٹ کیا گیا پیچھے پیچھے کر کے۔ اس لیے یہ نوبت نہ آئے ہمارے بچوں کے ساتھ، کہیں ان کے دل نعوذ باللہ مسجد سے اچاٹ نہ ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر گشت ہو رہا ہے، پھر ساتھیوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہے، ان کو منت سماجت کر کے نماز کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ سوچ نہیں آ رہی ہے کہ ان بچوں کو اگر ہم نمازی بنائیں گے، ان میں اگر شوق پیدا کریں گے، ان کو اپنے برابر کھڑا کریں گے، یہ شوق سے مسجد آ جا رہے ہیں، کل یہ چھوٹے بچے ہیں، کل بڑے ہوں گے، نماز پڑھنے کی عادی ہوں گے، پھر ان کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود آئیں گے، ان کا دل ان کو آمادہ کرے گا کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ تو یہ جو بات آپ کو بتائی گئی کہ بڑوں کے 7 صفوں میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی کتاب ہے کتاب المسائل نمبر 1 صفحہ نمبر 434 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. ایک طرف آپ دیکھیے، احساس کیجئے کہ ایک صف لگی ہوئی ہے، بڑوں کی صف ہے. ایک چھوٹا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ اگر وہ صف میں کھڑا ہوگا کتنی جگہ لے گا؟ ایک بڑا آدمی اس جگہ میں بیٹھ سکتا ہے، سما سکتا ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو لازمی بات ہے اتنی جگہ اس نے لی ہے کہ جس میں ایک بڑا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو کیا وجہ ہے اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کو صفوں سے الگ کیا جا رہا ہے؟ آج یہ ہمارے بچے باطل کے شکنجے میں جگڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کی دلچسپیاں کہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو مسجد سے دور کیا ہے، دینی ماحول سے دور کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نزدیک کریں، نمازوں کا ان کو پابند بنائیں، عادی بنائیں، اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جو آپ کے گھر سے دور ہے، کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، تو محلے کی مسجد میں جانے کا ان کو پابند بنائیں. اور جب یہ ماحول بنے گا، ہر علاقے کی مسجد والے یہ اپنے اندر طے کر لیں گے کہ ہمیں بچوں میں روک ٹوک نہیں کرنی ہے، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. انہیں مانوس کرنے کا وقت ہوتا ہے، بچپن کا وقت، دور کرنے کا وقت نہیں ہوتا، مانوس کرنے کا وقت ہوتا ہے، پیار محبت سے انہیں قریب کرنے کا وقت ہوتا ہے، دینی مزاج ان کے اندر پیدا کرنے کا وقت ہوتا ہے. یہی وقت ہوتا ہے جب بچے سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کے ارکان کیسے ادا کیے جاتے ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. اس میں انہیں قریب کیا جائے، انہیں مانوس کیا جائے، انہیں جھڑکایا نہ جائے، انہیں پیچھے پیچھے نہ کیا جائے. اس کی ہم کوشش کریں، فکر کریں اور اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی. جیسے آپ اگر ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں تو معلوم کریں، گھر جا کر معلوم کریں. آج ساری چیزیں معلوم کرنے کا ہم نے ٹھانا ہے، کرتے ہیں، ہر چیز معلوم کرتے ہیں. ہوم ورک کیا نہیں کیا، اسکول گیا نہیں گیا، ساری چیزیں معلوم کی جاتی ہے، دینداری معلوم نہیں کی جاتی. آج نمازیں کتنے وقت کی پڑھی، کتنے ٹائم کی تمہاری جماعت سے نماز ہوئی، تکبیر اولیٰ سے تم نے کتنی نمازیں پڑھی، آج کتنی نمازوں میں تمہاری رکعتیں چھوٹی. کتنے ہمارے اس مجمع میں یا ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے بچوں کا اس زاویے سے محاسبہ کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ آج تم نے دن بھر میں کتنی نمازیں جماعت سے پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ تمہاری کتنی نمازیں ہوئی، آج کتنی نمازوں میں تمہاری رکعتیں گئی. کتنے لوگ ہیں جو معلوم کرتے ہیں. معلوم کرنا چاہیے. یہی شعور والی عمر جب ہم ان کا محاسبہ کریں گے، ان کی پوچھ گچھ ہوگی، ان کو پابند بنایا جائے گا، کل جا کے جب یہ بڑے ہوں گے معلوم نہیں کرنا پڑے گا، دل سے یہ چیز آئے گی. وہ کہیں بھی رہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کتنی بھی زیادہ وہ ترقی کر لیں، پڑھ لکھ کر وہ کتنے بھی بڑے بن جائیں، نماز کے وہ پابند رہیں گے، وہ پکے نمازی رہیں گے، کیونکہ بچپن سے ان کو سکھایا گیا، ان کو شعور پیدا کیا گیا. اور بڑوں کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں. جب خود بڑے ہی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، نماز نہیں ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، تو بچے کہاں سے مسجد آئیں گے اور کہاں سے نماز کا شوق آئے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بڑوں کو چاہیے کہ ہم نمازی بنیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اپنی پابندی کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی پابندی کرائیں، ان کو بھی نماز کا شوق پیدا کریں، اور اگر مناسب ہو تو اپنے ساتھ لائیں.